اس رات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام انسانوں کی مغفرت کی جاتی ہے، چند ایسے بدنصیب انسان بھی ہیں، ایسے بدبخت انسان بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا آدمی، وہ بدنصیب اور بدبخت آدمی جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے، وہ ہے مشرک۔ اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے اپنی مرادیں مانگنے والا، اللہ کا در چھوڑ کر کے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا، کسی اور سے اپنی نظر و نیاز منانے اور مانگنے والا، کسی اور کے نام کا بکرا لگانے والا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشرک کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، مشرک کی معافی نہیں ہوگی، باقی اللہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا اور اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان کو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ سے مانگنا، چاہے وہ غیر اللہ پتھر ہو، حجر ہو، شجر ہو، نبی ہو، ولی ہو، یا کائنات کا کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگو گے، یہ اللہ کے ساتھ غداری کہلائے گا۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ غداری ہے، خطا نہیں ہے، غداری ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ خطائیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن غداریاں معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ خطا معاف ہو سکتی ہے لیکن غداری معاف نہیں ہو سکتی۔ غدار کا تو ایک ہی انجام ہے۔ تو سب سے پہلا بدنصیب انسان وہ ہے جو مشرک ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر کا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا، اپنے ماں باپ کو دل دکھانے والا، وہ بدنصیب ہے کہ اس مبارک رات میں جس میں اللہ کی مغفرت عام ہو رہی ہوتی ہے، اس رات میں اس بدنصیب کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اندازہ لگائیے، نوجوانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کتنی مرتبہ ماں باپ کا دل دکھایا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ماں آواز دے رہی تھی اور تم جو ہے منہ موڑ کر کے اپنے دوستوں کی محفل سجانے کے لیے جا رہے تھے۔ کتنے مواقع تمہاری زندگی میں ایسے آئے ہوں گے، باپ بیٹا بیٹا پکار رہا تھا، باپ جو ہے بیٹے کو آواز پہ آواز دے رہا تھا، لیکن بیٹا جو ہے متکبرانہ چال میں اپنے دوستوں کی محفل سجانے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ ماں باپ کی دل آزاری ہے، اور ماں باپ کی دل آزاری اور ماں باپ کا دل دکھانا وہ گناہ ہے کہ اس مبارک رات میں جہاں اللہ کی مغفرت عام ہو رہی ہوتی ہے، اس بدنصیب کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، یہ رات آنے سے پہلے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے، اپنے اور ماں باپ کے درمیان معاملات کو درست کر لے گا تو اس رات اللہ کی معافی کا طلبگار ہوگا۔ ورنہ اگر ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، آپ شب رات کی ساری رات مسجد میں سجدے میں پڑے رہو گے، اللہ تمہارے سجدوں کو تمہارے منہ پر مارے گا کہ جا، مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو دنیا میں عظیم ہستی جو دنیا میں آنے اور تیرے وجود کا ذریعہ بنے ان کو ناراض کر کے بیٹھا ہے۔ جا، تیری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے رحم کرم کا اور جو ہے معافی تلافی کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مبارک رات گزر جائے اور ہم اس بدنصیب لسٹ میں نہ آ جائیں جس کو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تیسرا آدمی شراب کا عادی، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا۔ شراب کا مطلب یہ نہیں کہ صرف شرابی، کل مسکر حرام، نبی نے فرمایا کہ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، چاہے اس کا نام کوئی بھی ہو۔
زمانے کے ترقی والوں نے ان کے نام بدل دیے، لیکن ہے تو وہ شراب، ہے تو آرام۔ لہذا نشے کا کوئی اگر عادی ہے اور نشے کی اس لت کے اندر مبتلا ہے اور یہ مبارک رات آ رہی ہے، اس رات آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، توبہ کر لے گا اللہ معاف کر لے گا، لیکن توبہ نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اس لیے شرابی کی بھی اس رات مغفرت نہیں۔ ایک ہے تکبر کرنے والا، متکبر آدمی، اور تکبر میں اپنے پاجامے کو لٹکانے والا، جس کی اداؤں میں تکبر ہے، جس کی بولی میں تکبر ہے، اللہ کی زمین پر آکڑ آکڑ کر کے چلتا ہے، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ تکبر اور کبریائی صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ الکبر ردائی، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرما دے تکبر میری چادر ہے۔ اگر کوئی بندہ تکبر کر رہا ہے گویا وہ اللہ کی چادر کو کھینچ رہا ہے، یا اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ تکبر کرنے والے کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بدبخت وہ ہے جو کینہ پرور ہو، کینہ رکھنے والا، دل میں بغض اور عداوت پالنے والا اپنے مسلمان بھائی کے لیے، ایسے بدبخت کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک آدمی قطع تعلقی کرنے والا، قطع رامی کرنے والا، اپنی رشتہ داریوں میں ٹوٹ ڈالنے والا، پھوٹ ڈالنے والا، ایسا بدنصیب انسان بھی اس رات اللہ کی مغفرت کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے زانی کی بھی اس رات مغفرت نہیں، جو زنا کرنے والا ہے اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اب اندازہ لگائیے، یہ تو وہ گناہ ہے جس میں ہمارا پورا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے، پورا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے، کہاں ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کے مستحق بنیں گے؟ اس لیے یہ رات آنے سے پہلے پہلے اللہ سے اپنے معاملات کو درست کر لیجیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کا خیال اور کسی اور سے کچھ ملنے کا وہم و گمان ہمارے ذہنوں میں ہے، اس کو پاک کر لیجیے، خالص توحید پر آ جائیے۔ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ سے رات آنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لیجیے۔ اگر کوئی کینہ ہے اور اپنے بھائی کے متعلق اپنے سینے میں کینہ رکھے ہوئے، بغض اور عداوت رکھے ہوئے اور جو ہے نفرت پالے ہوئے، اپنے بھائی سے معاملات کو صفائی کر لے۔ اگر کوئی شرابی ہے، شراب سے توبہ کر لے، زانی ہے، زنا سے توبہ کر لے۔ اگر رشتہ داروں سے ان بن ہوئی، اپنے رشتہ داروں کو منائیے۔ اس رات آنے سے پہلے پہلے اگر ہم نے ان معاملات کو صاف کر لیا تو ہم بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے، اور اللہ اس رات ہماری بھی مغفرت فرمائے گا۔ ورنہ یہ رات آئے گی چلی جائے گی، رمضان کا مہینہ بھی آئے گا چلا جائے گا، ہم جو کہ تو رہیں گے، جہاں ہیں وہاں رہیں گے۔ اس لیے جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ کی رحمت اور مغفرت عام ہوتی ہے۔ اپنے معاملات کو صاف کریے، اللہ کے آگے توبہ کیجئے۔ یہ رات جو ہے اللہ کی عبادت کی رات ہے، کھانے پینے کی اور حلوے پکانے کی رات نہیں ہے، صرف خالص اللہ کی عبادت کی رات ہے۔